بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. فإن عُکِّتت بعمد مضبوط او عمر احدہما المسکن او الساکن لازمت تلک المدہ وما دام العمر باقیا. فرماتے ہیں اگر سکنا، بات ہماری کس کے بارے میں تھی؟ سکنا کے بارے میں. ہاں، کہ تیسری صنف جو تھی، تیسری نوع جو تھی سکنا اور اس کے توابع. سکنا یعنی اپنی کسی مسکن کو کسی کے لیے کیا کر دینا؟ عطیہ کرنا. کر دینا. انہوں نے کہا تھا کہ سکنا میں بھی ایجاب بھی ضروری ہے، قبول بھی ضروری ہے اور قبض بھی ضروری ہے سکنا میں. ٹھیک ہے نا، یہ سب کا گزر چکا ہے کہ سکنا میں ایجاب بھی ضروری ہوتا ہے، قبول بھی ضروری ہوتا ہے اور اس میں قبض بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا، پھر انہوں نے اس کی دو قسمیں بنائی تھیں، یا تو سکنا مقید ہوگی یا مطلقہ ہوگی. جب مقید ہو تو پھر یہ عقد لازم کہلائے، عقد لازم ہوگا اس کا. اگر مطلقہ ہو یعنی مدت کے ساتھ یا عمر کے ساتھ مقید نہ ہو تو پھر عقد جائز ہوگا. آج فرماتے ہیں فَإِنْ عُکِّتت بعمد مضبوط او عمر احدہما. اگر سکنا مؤقت ہو، سکنا موقت ہو، ٹھیک ہے نا جی، کس کے ساتھ؟ بعمد مضبوط، مدت معینہ کے ساتھ، او عمر یا کسی کی عمر کے ساتھ، عمر احدہما. احدہما یعنی آگے خود انہوں نے شارح نے بھی لکھا ہے، شارح علیہ الرحمٰن نے المسکن او الساکن، یعنی یہ سکنا موقت ہو ان دو میں سے مسکن جس نے عطیہ کیا ہے، دینے والا سکن کو، اور ساکن جس نے لیا ہے اور وہ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی عمر کے ساتھ موقت ہو. مثال کے طور پر شیخ صاحب نے زید کو کیا دی؟ گھر دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ تب تک دے رہا ہوں جب تک تو زندہ ہے. اب ساکن کی عمر کے ساتھ وہ کیا ہو گیا؟ موقت ہو گیا. یا اپنی زندگی کی شرط رکھتا ہے تو پھر مسکن کی زندگی کے ساتھ عمر کے ساتھ ہو گیا. لازمت، اگر موقت ہو سکنا دونوں میں سے کسی ایک کی عمر کے ساتھ یا ویسے مدت معینہ، یعنی مثلا 5 سال کے لیے تجھے دیتا ہوں، تو ہر دو صورت میں یہ سکنا کا عقد کیا ہوگا؟ لازمت. یہ سکنا لازم ہوگی. لازم کیا ہوگی؟ تلک المدت وما دام العمر باقیاً. مدت کے ساتھ ہوا ہے تو پھر جتنی مدت ہے وہ اتنی مدت واپس نہیں لے سکتا، پھر لازم ہے اسی کے پاس رہے، ساکن کے پاس. اگر عمر کا سیگا پڑھا گیا ہے تو جب تک زندہ ہے جس کی عمر کی قید لگائی گئی ہے، چاہے مسکن کی چاہے ساکن کی، تو جب تک زندہ ہے یہ عقد لازم ہے، تب تک رجوع نہیں کیا جا سکتا. واضح ہوا یا نہ ہوا؟ لزوم کا یہی فائدہ ہے نا، رجوع نہیں ہوگا لزوم میں. اور عقد جائز میں کیا ہوتا ہے؟ عقد جائز میں دینے والا رجوع کر سکتا ہے. اچھا جی، وَإِلَّا، الا سے مراد ان لم یعقد بمدت بعمد مدت، ٹھیک ہے نا، ولا عمر احدہما، اگر یہ مؤقت نہ ہو سکنا کسی ایک کی عمر کے ساتھ بھی اور نہ ہی مدت معینہ کے ساتھ، تو جاز الرجوع فیہا، تو یہ عقد لازم نہیں ہوگا، پھر عقد جائز ہوگا. تو پھر اس صورت میں مسکن کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کرے فیہا، فی سکنا میں، متا شاء، جب چاہے، جب چاہے واپس لے سکتا ہے. واضح سیدنا؟ وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْإِطْلَاقِ بَطَلَتْ. اب
سکنا دی تھی مطلقاً، یعنی موقت نہیں تھی، نہ مدت معینہ کے ساتھ اور نہ ہی عمر عہد ہما کے ساتھ، موقت نہیں تھی، مطلقہ تھی۔ تو اس مطلقہ کی صورت میں ان مات احدہما، مسکن یا ساکن میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو باطلات، تو سکنا کیا ہے؟ وہ باطل۔ اچھا، وَإِن لَمْ يَرْجَعْ، یہ اس وقت باطل ہوگی کسی ایک کے مرنے سے جب اس کے مرنے سے پہلے مسکن رجوع نہ کر چکا ہو۔ اچھا جی، کما ہوا شأن العقود الجائزہ، جس طرح کے عقود الجائزہ، جس طرح کے جائز عقود کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ جائز عقود میں کیا ہوتا ہے؟ جو عقد جائز ہے، لازم نہیں ہے، اس میں جب چاہے دینے والا رجوع کر سکتا ہے، ہبہ کرنے والا رجوع کر سکتا ہے، عطیہ دینے والا رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، بخلاف الاولین، لیکن پہلے دو اس کے خلاف ہیں۔ پہلے دو سے مراد جب موقت بمدت معینہ ہو یا موقت بعمر عہدہما ہو تو ہر دو صورت میں رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْ عَنِ السُّكْنَةِ بِالْعُمْرَةِ، فرماتے ہیں سکنا کو عمرہ کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان دو تین لائنوں پر توجہ رکھنا، میں سوال پوچھوں گا دو تین لائنوں کے بعد، جس کا جواب ان تین لائنوں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعبر عنہا عن السکنا، فرماتے ہیں سکنا کے سے تعبیر کیا جاتا ہے، سکنا کو کس کے ساتھ؟ بالعمرہ، یعنی سکنا کو عمرہ بھی کہا جاتا ہے، عمرہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ کب؟ ان قرنات بے عمر احدہما، جب سکنا ان دونوں میں سے کسی ایک کی عمر کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو پھر اسے عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سکنا سے مراد وہی مسکن آ گیا، گھر۔ گھر جو ہے، گھر دیا ہے نا آپ نے، گھر دیا ہے آپ نے کسی کو، لیکن شرط کیا رکھی ہے؟ پوری عمر کی۔ ہاں، پوری عمر کی، تو یہ عمرہ بن جائے گی، وہی سکنا۔ اچھا، والرکبہ، پھر پیچھے جائیں، وَيُعَبَّرُ عَنِ السُّكْنَى الرُّكْبَةِ، سکنا سے تعبیر کیا جاتا ہے کس کو؟ رکبہ کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ کب؟ ان قرنات بالمدتین، جب اس کو ملایا گیا ہو، مقرون کیا گیا ہو سکنا کو کس کے ساتھ؟ مدت معینہ کے ساتھ، تو یہ رکبہ بن جائے گی۔ وہی مسکن کو جب ایک خاص مدت کے لیے دیا جائے، رقب کیا جائے، تو وہی سکنا رکبہ بن جائے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بن گیا قبلہ مادہ اجتماع ہے، یاد رکھنا۔ جب دیکھیے گا قبلہ، جب آپ مدت معینہ کے ساتھ مسکن دے رہے ہیں تو یہ سکنا بھی ہو گئی اور عین وقت میں سکنا بھی ہو گئی اور رکبہ بھی ہو گئی، جم ہو گئی نا۔ آپ کسی ایک کی عمر کی شرط کے ساتھ دے رہے ہیں مسکن، تو سکنا بھی ہو گئی اور عمرہ بھی ہو گئی، یہ اجتماع ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مادہ اجتماع، اب افتراق شروع ہو رہا ہے۔ وَيَفْتَرِقَانِ، پہلے جدا کریں گے عمرہ اور رکبہ کو سکنا سے، پھر ایک ایسی جہت دیں گے جہاں سکنا جدا ہوگی ان دو عمرہ اور رکبہ سے۔ فرماتے یفتارکان، عمرہ اور رکبہ جدا ہوتے ہیں، انہا عن سکنا، سکنا سے، بے وقوع ہما، کیسے کہ عمرہ اور رکبہ واقع ہو سکتے ہیں علی ما لا یصلح لسکنا، اس چیز پر بھی واقع ہو سکتے ہیں رکبہ اور عمرہ جو سکن بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو۔ مثال کے طور پر گاڑی، آپ نے کسی کو عطیہ کر دی گاڑی، کتنی کے لیے؟ ایک مدت کے لیے، مدت 5 سال کے لیے، تو رکبہ تو ہے، سکنا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو گاڑی دے دی، کس کے لیے؟ اس کی حیات تک کے لیے، تو عمرہ تو ہے، سکنا نہیں ہے۔ واضح ہوا یا نہ ہوا؟ اب کون جدا ہو رہا ہے کس سے؟ عمرہ اور رکبہ جدا ہو رہے ہیں کس سے؟ سکنا سے۔ واضح ہوا کیسے ہو رہے ہیں؟ تو فَيَكُونَانِ، اب اسی لائن کا یفتارکان سے آگے کا نتیجہ ہو رہا ہے، فَيَكُونَانِ أَعَمٌ مِنَ السُّكْنَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَيَكُونَانِ، یہ عمرہ اور رکبہ یہ دونوں اعم ہو جائیں گے کس کی
کس سے؟ منہا من السکنا، سکنا سے، کس جہت سے؟ من ہاذ الوجہ، اس جہت سے کہ جب مدت معینہ ہو، عمر کی قید ہو، لیکن آگے مسکن نہ ہو، گھر نہ ہو، بلکہ گاڑی ہو، جانور ہو، کوئی اور چیز عطا کر رہا ہو۔ واضح ہوا یا نہیں؟ کیسے عام ہے؟ مثال کے طور پر میں ایک چیز سمجھا دیتا ہوں آپ کو، رقبہ عام ہے سکنا سے۔ کیسے بھائی؟ رقبہ کسے کہتے ہیں؟ مدت معینہ کو، یہ عام ہے، سکنا وہ کہتے ہیں خاص ہے۔ سکنا یعنی مسکن، گھر، اور رقبہ یعنی مدت معینہ۔ اب یہ مدت معینہ اس مسکن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اس بوتل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یعنی عام خاص وجہ ہو گئی، آ رہا ہے وجہ، پوری وجہ بن رہی ہے آسان تم، یہ وجہ بن رہی ہے۔ یہ رقبہ جو ہے یہ مسکن کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، اور بوتل کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ، کسی اور جانور کے ساتھ، بستر کے ساتھ بھی مل سکتا ہے۔ جب مسکن دے رہے ہیں مدت معینہ کے لیے تو یہی رقبہ جو ہے مسکن کے ساتھ مل جائے گا، اور آپ چاہیں تو مسکن نہ دیں اور کوئی اور چیز دے دیں، تو یہ عام ہے مسکن اور اس کے غیر، بوتل سے، گھوڑے سے، کار سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح پھر آ جائے گی عمرہ کی بات۔ یہ ایک مادہ افتراق ہو گیا۔ دوسرا، اب جدا ہوگی سکنا ان دونوں سے، یہ یفتارکان سے عمرہ اور رقبہ جدا ہوئی تھی سکنا سے، توجہ کیجئے گا، ایک ایک جہت الگ الگ۔ اچھا، وَإِنْ كَانَتِ سکنا، اگرچہ فرماتے ہیں سکنا اعم منہما، ان رقبہ اور عمرہ سے کیا ہے؟ اعم ہے۔ کس جہت سے؟ من حیث جواز اطلاقہا فی المسکون، کیونکہ جب آپ سکن کسی کو دے رہے ہیں تو آپ مطلق بھی دے سکتے ہیں، مطلق دے سکتے ہیں۔ مطلق سے کیا مراد؟ نہ عمرہ کی قید لگائیں، نہ رقبہ کی قید لگائیں۔ اب سکن تو ہے، آپ نے نہ کہا 5 سال کے لیے دے رہا ہوں، نہ کہا حیات کے لیے دے رہا ہوں، بلکہ آپ نے بس دے دی۔ سکنا ہے، نہ رقبہ ہے، نہ عمرہ ہے۔ اب سکنا جدا ہو رہی ہے ان دو سے، تو ایک مادہ اجتماع ہو گیا ان کے درمیان، اور ایک افتراق ہو گیا، دو مادہ افتراق ہو گئے۔ واضح ہوا؟ اب بتائیے گا 900 اربع، جانتے ہیں آپ 900 اربع منطق میں جو ہیں، منطق اول میں 900 اربع، تباین، عام خاص، من وجہ، عام خاص، مطلق، اور تساوی، آسانت، چوتھی تساوی، نسب اربع ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جس میں ایک مادہ افتراق ہو، دو مادہ افتراق ہو اور ایک مادہ اجتماع ہو، وہ کون سی نسبت ہوتی ہے؟ عام خاص من واجہ کی، آسان تم، تو پتہ چلا ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ عام و خاص من واجہ کی۔ اور اسی طرح سے عبارت میں یہ ثابت ہے، جو عبر عنہا بالعمرہ والرقبہ، یہ مادہ اجتماع ہے۔ یفترقان عنہا بوقوعہما علی ما لا یصلح للسکنا، یہ پہلا مادہ افتراق ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ أَعَمَّ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثِ جواز اطلاقها فی المسکون، یہ دوسرا مادہ افتراق ہے۔ مع اقترانها بالعمر والمدت والاطلاق بخلافهما، ایک فرق اور بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اور بھی فرق ہے سکنا اور ان دو کے درمیان۔ سکنا عام ہے ان دونوں سے، کیسے؟ ما اقتران سکنا، سکنا مل جاتی ہے عمرہ کے ساتھ بھی، مدت کے ساتھ، معین کے ساتھ بھی، اور مطلقہ بھی ہو سکتی ہے سکنا، لیکن بخلاف ہما، رقبہ اور عمرہ اس کے خلاف ہیں۔ رقبہ کسے کہتے ہیں؟ فقط جو مدت معینہ ہو، عمرہ فقط جو حیات تک ہو، یہ خاصہ ہو جائے گا، یہ ایک ایک کے لیے مختص ہیں، محدود ہیں، لیکن سکنا ان تین چیزوں کو شامل ہے، مدت بھی، عمر بھی، اور اطلاق بھی۔ واضح؟ اس سے زیادہ واضح اور کار بھی کیا بھی نہیں جا سکتا۔ وَقُلْ مَا
صح وقفہ من اعیان الاموال صح عمارہ. فرماتے ہر وہ چیز جس کا وقف کرنا ٹھیک ہے، صح وقفہ، جس کا بھی وقف کرنا ٹھیک ہے، من اعیان الاموال، مال والی چیزوں میں سے، اعیان عین کی جمع ہے، خود چیزیں، صح عمارہ، اس کا اعمار بھی ٹھیک ہے، اسے عمرہ بنانا بھی ٹھیک ہے. واضح؟ جی اسے عمرہ بنانا بھی ٹھیک ہے، یعنی اسے حیات کے ساتھ کسی کو وقف کرنا بھی، دینا بھی اور عطیہ کرنا بھی ٹھیک ہے. وہ ارکاب ہو، اسی طرح اسے رقبہ بنانا بھی ٹھیک ہے، یعنی مدت معین کے لیے دینا بھی ٹھیک ہے. واضح؟ جی بکری ہو گئی، بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، کلم ہو گئی، کوئی چیز ہو گئی، جس چیز کو وقف کرنا ٹھیک، اپنا غلام ہو گیا، وقف کرنا ٹھیک ہے، ہر اس چیز کو عمر کی قید کے ساتھ یا مدت معینہ کی، بکرا کی قید کے ساتھ بھی دینا کیا ہے؟ جائز ہے. رقبہ کی وَإِن لَمْ يَكُنْ مَسْكَنًا، اگرچہ وہ مسکن نہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا. وَبِهَذَا ظَهَرَ عَمُومُ مَوْضُوعِهِمَا، لیکن یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کا موضوع عام ہے، رقبہ اور عمرہ کا موضوع عام ہے. کس سے؟ سکنا سے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ عمرہ اور رقبہ ہو اور سکنا نہ ہو. جس طرح پہلے میں نے اوپر مثال دی ہے کہ بلا جب آپ گھوڑے گاڑی اللہ دے نا سب کو، گاڑی ٹھیک ہے نا، 4 پہیوں والی، نہ کہ 6 والی، ٹھیک ہے نا جی. گاڑی اچھے والی کون سی ہوتی ہے؟ کار اچھے والی جو ہوتی ہے، ہاں جو بھی ہو اپنی اوقات کے مطابق، ٹھیک ہے نا. اچھا اللہ دے، وہ بھی قادر مطلق ہے خداوند کریم، اللہ سب سے بڑی گاڑی آپ کو اور مہنگی عطا کرے. آپ کار کسی کو عطیہ کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب کار عطیہ کر رہے ہیں کس مدت معینہ کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ رقبہ ہے، سکنا نہیں ہے. کار عطیہ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ عمر کے لیے، تو عمرہ ہے، سکنا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یہ دونوں اس لحاظ سے ان کا موضوع عام ہے. کس سے؟ موضوع ان یہ عام ہے سکنا سے. وہ اطلاق سکنا اشامل ثلاثت، لیکن سکنا کا اطلاق اگر سکنا مطلق ہو تو یہ شامل ہوگا لثلاثت، تینوں کو. تینوں سے مراد خود سکنا کو بھی اور عمرہ کو بھی اور رقبہ کو بھی. تینوں یعنی مسکن کے متعلق ہو سکتے ہیں، ہے سو یتعلق بالمسکن ہے. آگے یقتضی سکنا ہو بنفس ہی ومن جرت عادت ہو. ایک اور مسئلہ آ گیا. شاہ صاحب دل کے سخی بندے تھے، انہوں نے مدثر صاحب کو کیا کر دیا؟ گھر عطیہ کر دیا. کیا کیا انہوں نے؟ گھر عطیہ کر دیا. اب مدثر صاحب کے لیے ایک سوال ہے، یہ جو آپ نے عطیہ کیا ہے، مدثر صاحب کو کتنی گنجائش ہے؟ خود صرف رہ سکتے ہیں یا اپنی فیملی کو بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی اور غریب کو بھی رکھ سکتے ہیں، یا اکیلے رہ سکتے ہیں؟ کیا اپنا سامان بھی وہاں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ اپنے جانور بھی باندھ سکتے ہیں یا نہیں باندھ سکتے؟ اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا صورتحال ہے؟ فرماتے ہیں یقتضی سکنا ہو بنفس ہی، جب کسی کے ذات کے لیے آپ نے سکن وقف عطیہ کیا ہے نا، سکن کو آپ نے کہا ہے اسکن کا، تو اس کی ذات کے لیے بھی ہو جائے گی. ومن جرت عادت ہو، ٹھیک ہے نا جی، یعنی عادت و ساکن بہی، تو جو بھی اس ساکن کے ساتھ ساتھ عادی طور پر شمار ہوتا ہے وہ بھی ساتھ رہ سکتے ہیں. واجب النفقہ سارے آ جائیں گے. ہاں وہ بھی، اور ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں. آئے خود کہہ رہے ہیں بے اسکان ہی معہو مع ساکن، مدثر صاحب کے ساتھ رہ سکتے ہیں. کا زوجات والولد، اللہ ان کو عطا فرمائے، وہ بھی والخادم، ان کا اللہ اتنی امارت دے، والضیف، اور مہمان نواز ہوں، والدابا، ان کو اللہ گاڑی دے، ٹھیک ہے نا جی. سب چیزیں یہ اس میں رکھ سکتے ہیں. ان کان فی المسکن موضع معد لمثلھا، یہ اس وقت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں جب اس گھر میں اتنی گنجائش ہو
کہ وہ شمار کیا جاتا ہو لمثلھا ان جیسی چیزوں کے لیے، اس میں گراج بھی بنا ہوا ہو گاڑی کا، ٹھیک ہے نا، یا گھوڑا ہے ان کا، وہ گھوڑے کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہو تو پھر یہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک کمرے والا گھر تھا اور قبلہ صاحب گھوڑا بھی اندر لے آئے اور گھر بھی سب کچھ بھر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا وقضا وضع، بات پھر بھی ہو جی وقضا وضع ما جرت العادہ بوضعہ فیہا من الامتعۃ والغلۃ بحسب حالها، اسی طرح رکھی جا سکتی ہے ہر وہ چیز جو عادتاً جاری ہے، جی بوضعہ کہ وہ چیز رکھی جاتی ہے فیہا فی السکن من الامتعۃ مال و متاع میں سے، والغلۃ غلہ، ٹھیک نا، جانور ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کوئی گندہ من کی ہے، ڈھیر ساری انہوں نے سال کی لے کر رکھی ہوئی ہے، یا اپنے لیے، یا انہوں نے جانوروں کے لیے کیا لے کر رکھا ہوا ہے، توڑی جسے بولتے ہیں، اگر گھر بڑا ہے اس کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بحسب حالھا بحسب حال سکنا، جتنا گھر میں گنجائش ہے اتنے حساب سے یہ چیزیں اس میں رکھ سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُؤْجِرَهَا وَلَا يُغَيِّرَهَا وَلَا أَن يُسْكِنَ غَيْرَهُ۔ اب ایک اور بات آ گئی، ٹھیک ہے، خود بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال، اپنے جانور، اپنی گاڑی بھی کھڑی کر سکتے ہیں۔ صحیح اب کیا یہ ایجار پہ بھی دے سکتے ہیں آگے، صحیح یا آپ سکن میں آ جائیں اور کسی اپنے دوست کو ٹھہرا دیں، ٹھیک ہے نا، ہے تو یہ اس طرح سے تو دوستی نبھانے والے بندے ہیں، قربانی دینے والے بندے ہیں، خود کہتے ہیں میں مشکل میں پڑ جاؤں لیکن اپنے دوست کو مشکل میں نہ پڑنے دوں۔ وہ صحیح دوست کو کیا، دوست کی فیملی آ گئی، وہ پریشان تھے اور قبلہ صاحب ان کو گھر دے کے آپ ادھر آ گئے، ٹھیک ہے نا، خود اولا شاہ جی صاحب کے پاس آ گئے، انہوں نے پوچھا قبلہ میں نے تو آپ کو گھر دیا تھا، آپ بھی ادھر آ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وقضا یؤجرھا، کہاں گیا، ولیس لہ، اب شیخ صاحب کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یؤجرھا، کہ وہ اس کو کیا کریں، اجرت پہ دیں، ولا یغیرھا، یا اس کی تغییر کریں، ٹھیک ہے نا، ولا یسکن غیرہ، یا اپنے غیر کو وہاں ٹھہرائیں، وغیر من جرت عادتہ بہی، یا ایسے بندے کو وہاں ٹھہرائیں جو عادتاً ساتھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا الا باذن المسکن، ہاں اگر ٹھہرانا بھی چاہتے ہیں تو کن سے اجازت لیں گے، ہاں دینے والے سے۔ وکیلا یجوزان مطلقاً، لیکن یہ تو ایک قول تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ کیل والا قول ہے جس کے قائل ابن ادری سے ہلی ہیں، وہ کہتے ہیں یجوزان مطلقاً، وہ کہتے ہیں جائز ہے، یجوزان سے مراد جائز ہے کہ شیخ صاحب اجرت پر بھی دے سکتے ہیں، اور جائز ہے وہ کسی غیر کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں۔ یجوزان دونوں چیزیں جائز ہیں، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ والاول اشہر، شہید ثانی فرماتے ہیں لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے، وحیث تجوز الاجارۃ فالاجرۃ للساکن۔ اب جب اس قول کے قائل ہو جائیں کہ اجرت پر دینا شیخ صاحب کا جائز ہے، تو پھر ابن ادریس ہلی صاحب کے قول کے قائل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جو اجرت ہے یہ کس کے لیے ہوگی، تو اجرت انہی ساکن صاحب کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ الرابع التحبیس، چوتھا جو ہے تحبیس ہے، یعنی اپنے مال کو کسی کے لیے کیا کر دینا، ہاں محبوس کر دینا۔ اچھا وہ حکم ہو حکم سکنا، اس کا حکم سکنا والا حکم ہے، فی اعتبار العقد والقبض، عقد کے اعتبار سے بھی حکنا والا یعنی سکنا والا حکم ہے، یعنی اس میں بھی ایجاب قبول ہے، والقبض کے اعتبار سے بھی سکنا والا حکم ہے اس کا۔ تقیید بمدت و اطلاق، وہی حکم ہے کہ مدت کے ساتھ بھی مقید ہو سکتا ہے اور اطلاق کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ومحلہ کالوقف، تحبیس کا محل کیا ہے، وہی وقف والا محل ہے، یعنی جس طرح جو وقف کے جواز کی شرائط تھیں وہی کیا ہیں تحبیس میں جواز کی شرائط ہیں، مثلا قابل انتفاع ہو وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا حَبَّسَ عَبْدَهُ أَوْ فَرَسَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّا يَصْلَحُ لِذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ عَلَى زَيْدٍ لَازِمَ ذَلِكَ۔ اب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے غلام کو محبوس کر دیتا ہے، او فرس ہو اپنے گھوڑے کو عطیہ کر دیتا ہے، او غیرہما یا
اپنی گاڑی کو آج کل کے دور میں دے دیتا ہے حرم، کہاں دے دیتا ہے؟ مما یصلح لذالک، یا وہ ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے وقف ہونے کے، محبوس ہونے کے، کہاں دے دیتا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے نا جی، او علی زیدن، یا کسی خاص بندے کو دے دیتا ہے، محبوس کر دیتا ہے، اپنا غلام، ٹھیک ہے نا جی، تو لازم ذالک، تو یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ لازم تو لازم ہے، اب واپس رجوع نہیں نہیں کر سکتا تب تک، ما دامت العین باقیاً، جب تک عین کیا ہے؟ باقی ہے۔ وَقَضَى لَوْ حَبَّسَ عَبْدَهُ، اسی طرح جائز نہیں ہے رجوع کرنا، کب؟ جب اپنے عبد کو محبوس کرتا ہے، اور امتہ یا اپنی لونڈی کو کہاں کرتا ہے؟ فی خدمت الکعبہ، کعبہ کی خدمت میں، او مسجدن، یا مسجد کی خدمت میں، او مشہدین، یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کے مشہد مقدس میں، ٹھیک ہے نا جی، مشہد سے مراد ہر روزہ، مشاہد۔ اچھا جی، و اطلاق العبارت یقتضی عدم الفرق بین اطلاق العقد و تقییدہ بالدوام، شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کی عبارت جو ہے نا لازم ذالک، دیکھیے گا مصنف نے کیا فرمایا، اذا حبس عبدہ و فارسہ فی سبیل اللہ او علی زائد لازم ذالک، لازم ہو جائے گا، فرماتے ہیں یہ انہوں نے مطلق عبارت کہی ہے، و اطلاق العبارت، مصنف کی عبارت کا اطلاق لازم ذالک والی عبارت یقتضی، یہ تقاضا کرتی ہے کہ عدم الفرق بین اطلاق العقد، چاہے وہ تحبیس کا عقد مطلق تھا تب بھی عقد لازم ہے، او و تقیید ہی، چاہے مقید تھا تب بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ حالانکہ پیچھے کیا گزرا ہے سکنا والی صورت میں، یا اس سے پیچھے، کہ اگر مقید ہو تو لازم ہے، ٹھیک ہے نا، مطلق ہو تو پھر رجوع کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن یہاں مصنف کی عبارت کا اطلاق بتاتا ہے کہ ہر دو صورت میں لازم ہے۔ واضح ہوئی بات؟ وَلَكِنْ مَعَ الْإِطْلَاقِ فِي حَبْسِهِ عَلَى زَيْدٍ سَيَأْتِي مَا يُخَالِفُهُ، لیکن اس صورت میں ان قریب مخالف آئے گا اس بات کا، بعض فقہا مخالف ہیں کہ جب مطلق وہ کرے زائد پر حبس کرے، کسی خاص بندے کے لیے اپنے غلام کو حبس کرتا ہے لیکن مطلقاً مدت نہیں معین کرتا، نہ ہی عمر کے ساتھ، نہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی، اچھا جی، تو کیا آئے گا؟ یعنی یہ اس طرح اگر مطلق کرتا ہے تو پھر کیا آئے گا؟ ان قریب آئے گا، یہ عقد لازم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ عقد جائز ہوگا، اور موت کے ذریعے سے، حابس کی موت کے ذریعے سے یہ باطل بھی ہو جائے گا۔ وفي الدروس ان الحبس على هذه القرب غیر زائد یخرج عن الملک بالعقد، دروس میں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ان الحبس على هذه القرب، یہ جو قرب ہیں، حبس کی صورتیں یعنی قربتیں، قربت الی اللہ کے ذرائع جو ہیں حبس کی صورت میں، وہ کون سے قرب ہیں؟ خدمت کعبہ ہیں، خدمت مسجد، خدمت مشاہد، ٹھیک ہے نا، یہ جو قرب ہیں حبس کی صورت میں جب محبوس کیا جائے زائد کے علاوہ تو یخرج عن الملک بالعقد، توجہ، تو اس طرح سے وہ عقد کے ساتھ ہی چیز حابس اس کی حبس چیز دینے والے کی ملکیت سے خارج ہو جائے گی۔ دیکھیں صورتیں دو ہیں، توجہ کیجئے گا تھوڑا، ابھی آسان ہو جائے گا، بالکل آسان ہے۔ ایک صورت میں کسی خاص شخص کو آپ نے اپنا غلام محبوس کرایا ہے، ایک صورت میں آپ نے کعبہ کی خدمت میں وغیرہ دوسری چیزوں کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا جی، اگر فرماتے ہیں زائد کی خدمت میں ہے، پھر بعض نے کہا ہے کہ یہ عقد جائز ہوگا، یعنی اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کعبہ یا ان وغیرہ چیزوں، قربت والی چیزوں کے، قرب والی چیزوں میں کیا ہے؟ حبس کروایا ہے، تو ان صورتوں میں فرماتے ہیں یخرج عن الملک بالعقد، تو حابس کی ملکیت سے عقد کے ساتھ ہی وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی، تو اس طرح یہ کیا بن جائے گا؟ عقد لازم۔ ولم یذکر ہو، مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، ولا غیرہ، نہ ہی مصنف کے علاوہ کسی اور نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، کس چیز کو؟ حکم ذالک، حبس کے حکم کو، کب؟ لو قارنہ بمدتن، جب حبس ملا ہوا مدت کے ساتھ، ولا حکم غیر المذکورات، نہ ہی دوسرے مذکورات یعنی خدمت کعبہ وغیرہ جو ہیں قربت والے، قرب والے، ان کے
حکم کو ذکر نہ مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا ہے واضح طور پر، نہ ہی کسی اور فقیہ نے کیا ہے۔ وبالجملہ فکلامہم، خلاصہ بیان کرنے لگے ہیں، فرماتے ہیں فقہا کی کلام جو ہے، کلامہم فقہا کی کلام، شہید ثانی کہہ رہے ہیں، فی ھذا الباب، یعنی اس حبس کے باب میں فقہا کی کلام غیر منقع، واضح طور پر شفاف نہیں ہے۔ جس طرح کھل کے بیان کی جاتی ہے نا تفصیل کے ساتھ، واضح طور پر، شفاف طور پر، اس طرح کسی نے بیان نہیں کی۔ وَلَوْ حَبَّسَ عَلَى رَجُلٍ وَلَمْ يُعَيَّنْ وَقْتًا وَمَاتَ الْحَابِسُ كَانَ مِيرَاثًا بِمَعنَى أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ۔ اب فرماتے ہیں اگر آپ نے محبوس کیا کسی مرد کے لیے، توجہ، وَلَمْ يُعَيَّنْ وَقْتًا، اور وقت بھی معین نہیں کیا، یعنی مطلق ہے، وہی تکرار ہو رہا ہے، حبس کیا ہے؟ مطلق ہے۔ وَمَاتَ الْحَابِسُ، اور حابس بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ اب کہاں جائے گی وہ چیز؟ جس کے پاس ہے اس کے پاس، یا واپس لوٹے گی؟ صحیح۔ سوال ہے نا کہ بلا دیکھیں، شیخ صاحب نے زید کو دی تھی نا چیز، محبوس کرایا تھا اپنا غلام دیا تھا، اور وقت بھی معین نہیں تھا، مدت بھی معین نہیں تھی، اور اللہ ان کی زندگی دراز کرے، دینے والے پر کیا آ گیا؟ وقت آ گیا، موت آ گئی، تو پھر کہاں جائے گا یہ چیز؟ یہ گھوڑا، یہ گاڑی، یہ اس کے پاس رہے گی یا ان کے پاس آئے گی؟ دینے والے کے پاس۔ تو فرماتے ہیں دینے والے کے پاس واپس آ جائے گی اور انہی کی میراث میں ہوگی۔ وَمَاتَ الْحَابِسُ، حابس مر جاتے تو کانا میراثاً، تو حابس کی میراث میں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ بمعنی انہو غیر لازم، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عقد لازم نہیں تھا، بلکہ اس میں رجوع جائز ہوتا ہے، اور جب موت کسی کی آ جائے تو وہ واپس پلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کا سکنا، جس طرح کہ سکنا میں پیچھے کہا تھا، فَتَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، تو یہ یہاں عقد کیا ہو جائے گا؟ حبس والا کیا ہو جائے گا، یا سکنا والا کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے، کب؟ بالموت، موت کے ساتھ، موت و عہدہما۔ وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ، حبس میں جائز ہے رجوع کرنا، متى شاء، جب چاہے حابس، جب دینے والا جب چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، وَلَوْ قَرَنَ فِيهِ، اگر حبس کو ملایا جائے، لو قُرِنَ فِيهِ بِمُدَّةٍ، یا حبس میں اقران کیا جائے مدت کے ساتھ، لازمہ فیہا، تو پھر حبس بھی لازم ہو جائے گا، پھر رجوع جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح سکنا میں کہا تھا کہ بلا سکنا میں بھی یہی دو صورتیں تھیں، اگر مدت معینہ کے ساتھ ہو یا عمر کے ساتھ ہو تو پھر لازم ہے، اگر مطلق ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جائزہ ہوتا ہے۔ وَالرَّجْعُ إِلَىٰ مِلْكِهِ، سوری کہاں گیا؟ وَلَوْ قَرَنَ فِيهِ قُرِنَ فِيهِ بِمُدَّةٍ لَازِمَ فِيهَا وَالرَّجْعُ إِلَىٰ مِلْكِهِ بَعْدَهُ، اور مدت گزرنے کے بعد اس حابس کی ملکیت میں کیا ہو جائے گا؟ واپس پلٹ آئے گا۔ مدت گزرنے سے پہلے رجوع نہیں کیا جا سکتا، لازم کا یہ معنی ہے جب تک مدت ہے جتنی معین ہے اس میں رجوع نہیں کر سکتا حابس، بلکہ مدت کا پورا کرنا ضروری ہوگا، اور جیسے مدت ختم ہوگی خود بخود وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اپنے آسان۔ وَعَلَمَ أَنَّ جُمْلَةَ أَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ كَالسُّكْنَى، فرماتے ہیں اس مسئلہ کے تمام اقسام کا سکنا کی طرح ہے۔ اما ان یکون علی قربتین کالمسجد، اب تھوڑا توجہ رکھنا، 12 صورتیں ہیں، بالکل آسان ہے، میں نے جدا جدا کر کے آپ کو دینی ہے، بس 12 صورتیں، بس یہی چیز ہے فنی، باقی ترجمہ بالکل آسان ہے۔ اما ان یکون الحبس علی قربتین، یا تو حبس کیا ہوتا ہے؟ ایک صورت حبس کیا ہوتا ہے؟ کل مسجد، ٹھیک ہے نا؟ او علی آدمین، کسی خاص بندے کے لیے ہوتا ہے، دوسری صورت، ٹھیک ہے؟ دوسری صورت، آگے 3 صورتیں اکٹھے پڑھوں گا، یہ پہلے 2 سائڈ پہ کھڑا لیں، یہ دونوں کو سائڈ پہ لگا لیں، ایک جگہ پہ ذہن میں رکھیا گیا، ایک کیا ہے؟ مسجد، اور ایک طرف کیا ہے؟ آدمی۔ آگے ثم اما ان یطلقا، یا تو حبس مطلق ہوگا، او یقرنہ بمدتن، یا اسے ملایا جائے گا کس کے ساتھ؟ مدت کے ساتھ، او یصرحا بالدوام، یا اسے تصریح اس کے بارے میں کی جائے گی، کس میں؟
بالدوام، دوام کے ساتھ، یعنی کہ مدت ہمیشہ کے لیے، واضح طور پر زبان میں لایا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہے۔ یہ تین صورتیں اب آ گئیں۔ اب ان تینوں کو ان دو پر ضرب دینی ہے، 6 بن جائیں گے۔ 6 بن جائیں گی صورتیں۔ کیسے؟ پہلی صورت کیا تھی؟ مسجد والی، ٹھیک ہے نا۔ اب حبس کیا ہو کرنا ہو مسجد کے لیے، مطلقاً 1، حبس مسجد کے لیے بے مدتن 2، حبس مسجد کے لیے بالدوام صراحت دوام 3، اسی طرح حبس آدمی کے لیے مطلق 4، حبس آدمی بے مدت 5، حبس آدمی بے تصریح دوام 6 صورتیں ہیں۔ واضح ہوگی 6 صورتیں، 6 اور نکالنی ہیں، یاد رکھنا، ان 6 کو یاد رکھیں گے تو جلدی نکل آئیں گی وہ بھی۔ والمحبس اما ان یکون عبدن، اب جس کو محبوس کیا جا رہا ہے، جو دیا جا رہا ہے، ان یکون عبدن، یا تو وہ عبد ہوگا، او فرسن، یا فرس ہوگا۔ عبد ہو یا فرس ہو، دونوں حیوان ہیں نا، جی جاندار چیزیں ہیں، یا جو چیز دی جا رہی ہے وہ جاندار ہوگی، یوں کہہ لیں، او غیرہما، یا ان کے علاوہ من الاموال میں سے ہوگی، مثلا گاڑی، مثلا بوتل، مثلا کمبل، مثلا کوئی اور چیز، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ 2 چیزیں ذہن میں آ گئیں، یا حیوان یا غیر حیوان۔ اب ان 2 کو ان 6 پر ضرب دو، 6 دونے 12 آسان۔ کیسے؟ حیوان، حبس حیوان کا ہو، حبس حیوان کا ہو، اس میں دیکھیے گا مطلق ہوگا نا، یا قربت ایک منٹ، حبس حیوان کس کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ قربت حبس حیوان مسجد کے لیے 1، قربت مسجد کے لیے اور مطلق 1، حبس حیوان مسجد کے لیے اور مدت مدت کے ساتھ، حبس حیوان مسجد کے لیے اور دوام اور دوام، کتنی ہو گئی؟ 3۔ صورت۔ اب حبس حیوان کس کے لیے؟ آدمی کے لیے اور مطلق 4، حبس حیوان آدمی کے لیے بے مدت 5، حبس حیوان آدمی کے لیے بے تصریح دوام 6۔ یہ تو حبس حیوان ہوا۔ جی اب حبس کیا ہے آپ نے کس کو؟ گاڑی کو۔ گاڑی دی ہے کس کے لیے؟ حرم کے لیے، مطلق 7۔ گاڑی دی ہے حرم کے لیے بے مدت 8۔ گاڑی دی ہے حرم کے لیے بے تصریح دوام 9۔ اب آگے چلیے گا، گاڑی دی ہے کسی بندے کو بے اطلاق 10۔ گاڑی دی ہے کسی آدمی کو بے مدت 11۔ گاڑی دی ہے کسی آدمی کو بے تصریح دوام 12۔ واضح ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تو اللہ کے حوالے۔ اچھا جی، من الاموال التي يمكن انتفاع بها في ذلك الوجه، فرماتے ہیں وہ اموال جن سے نفع اس وجہ میں کیا ہوتا ہے؟ لیا جا سکتا ہے، جن کے ممکن ہو جن سے نفع لینا، وہ اموال دیے جا سکتے ہیں نفع والے، مثلا گھر دے دینا، قلین دے دینا وغیرہ وغیرہ۔ ففی الآدمی یمکن فرض سائر الاموال لیستوفی منافعها، آدمی کے لیے ممکن ہے کہ تمام کے تمام اموال جو فرض کیے جائیں آپ دے سکتے ہیں تاکہ اس کی منفعت کو کیا کریں؟ پورا کریں، منافع کو۔ وفی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ کے طور پر جب آپ نے دینا ہو تو یمکن فرض العبد والفرس والبعیر والبغل والحمار وغیرہ، اللہ کی راہ میں آپ کار خیر میں آپ عبد بھی دے سکتے ہیں، گھوڑا بھی دے سکتے ہیں، اونٹ بھی دے سکتے ہیں، خچر بھی، گدھا بھی، کوئی چیز بھی دے سکتے ہیں، بوجھ برداری کے کام آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وزن اٹھانے کے کام آ جائیں گے۔ اچھا جی، وغیرہ وفی خدمت المسجد، مسجد کی خدمت میں، ونحوی مشاہد مقدسہ کی خدمت میں، یمکن فرض العبد، آپ عبد بھی دے سکتے ہیں، عامہ لونڈی بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ودابہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اذا احتیج الیہا، جب الیہا الی العبد وغیرہ، عبد عامہ وغیرہ کی طرف، دابہ کی طرف جب احتیاج ہو، فی نقل الماء، پانی کے نقل کرنے میں، پرانے دور کی بات ہے نا، اب کیا ہے، جنازے اٹھانے کے لیے یا کسی اور کاموں کے لیے، صفائی کے ونحوہ، یا اس کے علاوہ۔
وغیرہ یا غیر عبد من الاملاک، املاک میں سے عبد کے علاوہ بھی اور چیز دی جا سکتی ہے، لیستوفی منفعتها بالاجارۃ، تاکہ آپ کیا کریں، اس کو اجارہ پر دے کر اس کی منفعت کو پورا کیا جا سکے، لیستوفا ویصرف علی مصالحہ، اور اس کو صرف کیا جائے مسجد کے مصالحات پر، وکلامہم، فقہا کی کلام، فی تحقیق احکام ہذه الصور، ان صور کے احکام کی تحقیق میں، فقہا کی کلام، ہذه صور سے مراد یہ جو 12 صورتیں ہیں، ان کی تحقیق کے احکام میں، احکام کی تحقیق میں فقہا کی کلام قاصر جدا، جداً قاصر ہیں، بالکل اختصار کے ساتھ ہے، کوئی تفصیل و وضاحت منقع نہیں ہے، فَيَنبَغِي تَأَمُّلُهُ، بس مناسب ہے کہ آپ ہی اس میں کیا کریں، غور و فکر کریں، والحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری مادہ امتحانی کتاب عطیہ کی ختم ہونے کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہم صلی اللہ